بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ نظم کے اشعار کی تشریح کا عنوان دیں گے اے وادی لولاب. 1 نمبر کا نظم کا عنوان ہے، 1 نمبر کا شاعر کا نام ہے، اور یہ دونوں اشعار 8 نمبر کے ہیں. اس سوال کی ترتیب ہے 1+1+8=10. تو اس طرح آپ آئیں گے، ٹھیک ہے. پہلے نظم کا عنوان لکھیں گے، شاعر کا نام، پریزنٹیشن بالکل ایسی رکھنی ہے، اور یہ اشعار لکھنے ہیں آؤٹ لک خوبصورت ہو، تاکہ پھر تشریح کی سرخی دیں گے. پھر اس میں 5-7 لائنوں کا خوبصورت سا اسی سٹائل میں آپ اسلوب لکھیں گے، تعارف لکھیں گے شاعر کا. شاعر مشرق، حکیم الامت، ترجمان اسلام، ترجمان حقیقت، امام العصر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں جہد مسلسل، فلسفہ حیات، تصور خودی، مرد مومن اور تصور شاہین کو نہایت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. بعض اوقات ان کی شاعری میں الہام کا گمان ہوتا ہے، ان کی شاعری عظمت رفتہ کی یاد بھی دلاتی ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت لائنیں ہیں. یہ وہ پڑھے گا تعارف تو ایگزامینر کے اوپر بہت ہی اچھا اثر پڑے گا. پھر زیر تشریح اشعار میں شاعر فرماتے ہیں، تشریح طلب اشعار میں شاعر کہتے ہیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہیں پر آپ لوگوں نے دونوں اشعار کا مفہوم لکھ دیں. اگر پہلے شعر کا کرنا ہے تو پہلے تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں، دوسرے شعر کا کرنا ہو تو دوسرے میں، اگر اکٹھے کرنا ہے تو زیر تشریح اشعار میں شاعر کہتے ہیں. یہیں پر اس کا مفہوم آ جائے گا. مفہوم علیحدہ سے اس لیے نہیں لکھتے کہ تھوڑی بہت غلطی ہو تو یہاں پہ معافی ہو سکتی ہے، وہاں پہ وہ پھر غلط کرتا جائے گا اور پورا امپریشن غلط پڑے گا، اس لیے ہم یہی لکھواتے ہیں. اس طرح صاف، شفاف، سفید اور زندگی سے بھرپور ہے، ٹھیک ہے. چشموں کا پانی اور پارے کی طرح جو ہے نا مضطرب ہے، ٹھیک ہے. تیری ہواؤں میں صبح کے وقت چہچہانے والے پرندے ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں. تو یہ ساری مفہوم جو ہے اسی طرح بالکل کلیئر واضح ہوگا. پھر اسی طرح آگے تشریح بڑھتی جائے گی، کیونکہ یہ کشمیر کی خوبصورت وادی ہے، ٹھیک ہے. اور بہت کشمیر کی وادی حسین ہے، زمین پر ایک فردوس سے بری ہے، پر اب اس کا حال کیا پوچھتے ہو. حزین ہے، بہت اندوگین ہے، ٹھیک ہے، غمگین ہے، اور وہ ہے. تو اسی طرح آپ لوگ آئیں گے تو یہ مفہوم واضح ہو گیا، ریلیٹڈ اشعار ہو گئے. تو یہ طریقہ اس کا بہت ہی خوبصورت ہے اور پورے نمبر اسی میں ملتے ہیں. پھر اسی طرح تشریح آگے بڑھے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں کے پرندے نغمہ سرائی کرتے ہیں، یہاں کے باشندے جو ہیں اللہ نے ان کو سرزمین خوبصورت عطا فرمائی ہے. تو اسی طرح یہ تشریح آگے بڑھتے بڑھتے پھر یہ خوبصورت اشعار آئیں گے. جنت کی تصویر کو دیکھو، آؤ ذرا کشمیر کو دیکھو، ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ وہ نوجوانوں کو جاگنے کا درس دیتے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ممبر و محراب کے اوپر آنے والے، ان کو کہا ہے کہ لوگوں کو جگاؤ، آزادی کا زبردست سبق دیا ہے. تو یہ تشریح آگے بڑھے گی. ان کے لیے محرکات کا وہ کہا ہے کہ یہ بہت ساری مثالیں دی ہیں، مضراب کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ خوبصورت اشعار آئیں گے. یہ تشریح آگے بڑھتے بڑھتے ہاں تو بالکل اسی طریقے سے آئے گی. یہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے تقریباً 25 منٹ میں. آپ لوگوں نے 3 ساڑھے 3 4 پیج اس کے لکھ جانے ہیں. علامہ اقبال نے اسلامی تعلیمات کو نواحِ جگر سوز قرار دیا ہے. اسلام کا پیغام آج بھی دلوں میں حرکت پیدا کرتا ہے. خوابیدہ مسلمانوں کو یہ جگا سکتا ہے، یعنی ہر طرف تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. لیکن اس پیغام کو پھیلانے والا ساز یعنی علماء دین اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. تو اسی طرح پھر یہ تھوڑی سی تشریح اس کی آگے بڑھے گی. پھر آگے یہ خوبصورت اشعار لکھیں گے، وگرنہ ہماری رگوں میں، لہو میں، ہمارے ارادوں میں اور جستجو میں، دلوں میں، زبانوں میں اور گفتگو میں، طبیعت میں، فطرت میں، عادت میں، خو میں، اور نہیں کوئی ذرہ نجابت کا باقی، اگر ہو کسی میں تو ہے اتفاقی. تو ہم اپنے سبق کو بھول گئے ہیں، حرکت و عمل والے، آزادی والے. تو یہ جگانے کی بات کی، بہت ہی خوبصورت یہ نظم ہے، اور اس کو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کی تشریح بھی بہت زبردست ہوتی ہے. اچھا، علامہ اقبال کا اشارہ قوم کے افراد کی طرف ہے کہ جب ہمارے نوجوان یہ عمل سے خالی ہوں گے تو دین کے احکام ان کو کیسے بیدار کر سکیں گے. ساز کو جتنا بھی چھیڑیں گے، ڈھیلی تاروں سے نغمہ نہیں پھوٹتا. مسلمان اپنا آب و تاب کھو چکے ہیں، مراد اس سے یہی ہے. تو اس طریقے سے یہ آئے گی پوری تشریح، ٹھیک ہے. اور یہ خوبصورت اشعار آئیں گے.
ریلیٹڈ اشعار آئیں گے، اور یہ پورا 3.5 4 پیج تک یہ چلی جائے گی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پورے مارکس آئیں گے۔ اللہ حافظ۔